بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ جی ناظرین، بڑی دلچسپ خبریں، بڑی عجیب و غریب بھی لگیں گی اور آپ کو اچھی بھی لگیں گی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ ہیں کس سائز پہ، دیکھنا کیا چاہتے ہیں، سننا کیا چاہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن جو حق سچ کی باتیں ہیں، جو ہو رہی ہیں، جو ہونا جا رہی ہیں، جو نظر آ رہی ہیں، ان سے میں آپ کو آگاہ کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ قاضی کی رخصتی اور حکومت زمین بوس، یہ ہے یہ نئی خبر۔ عمران خان کے 4 مطالبے، تحریک انصاف کو جھٹکے پہ جھٹکا، 8 ستمبر کا جلسہ اور کورٹ مارشل کا فیصلہ، شاہ جی کی ہاں اور حکومت کی نہ، ان تمام باتوں پر گفتگو کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ عمران خان نے آج جو میڈیا سے گفتگو کی ہے، اس میں یہ ساری باتیں کی ہیں کہ جی قاضی کی رخصتی ہونے والی ہے، بس چند دن کی بات ہے، 4 حلقے کھلیں گے اور پھر اس کے بعد حکومت دھڑام سے زمین بوس ہو جائے گی، گر جائے گی۔ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس بات کو یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن اندازہ ہے، خواہش ہے یا خوش فہمی ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ کیونکہ اگر اس کو دیکھا جائے ماضی کے حوالے سے، تو موجودہ حکومت کا بھی یہ خیال تھا کہ عطا بندیال گھر جائیں گے، بس پھر ستئی خیرہ ہونگیاں، جو چاہیں گے وہ کریں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن ابھی تک سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا، نہ مخصوص نشستوں کا معاملہ ہوا، نہ مقدمات کسی طرف بیٹھے، نہ کچھ ہوا۔ تو پھر قاضی کے آنے سے کچھ نہیں ہوا، تو پھر منصور شاہ کے آنے سے کیا ہوگا؟ دوسری جانب جو میں نے خبر آپ کو دی کہ منصور شاہ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہاں، اور ہاں کر دی ہے۔ کس بات پہ ہاں کر دی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن حکومت کی نا ابھی تک موجود ہے۔ لیکن پہلے عمران خان کی بات کرتے ہیں کہ عمران خان نے 4 مطالبے کیا کیا۔ عمران خان نے آج عدالت میں مطالبہ یہ کر دیا کہ جناب مجھے جو ہے کتابیں نہیں دی جا رہی میری من مرضی کی، میں نے آپ کو کہا تھا ان پہ سختیاں آ رہی ہیں، تو سختیاں شروع ہو گئیں، اور پھر ان سے کہا کہ جو لسٹیں میں دیتا ہوں اس میں نام کاٹ دیے جاتے ہیں، کم کر دیے جاتے ہیں، جن وکلاء سے میں ملنا چاہتا ہوں انہیں ملنے نہیں دیا جاتا ہے، جن عزیز و اقارب سے ملنا چاہتا ہوں ان سے ملنے نہیں دیا جاتا، پھر ان کا میرے بیٹوں سے بات نہیں کرائی جاتی، پھر ان کا اسی طرح صحافیوں کے بھی ہے کہ صحافیوں پہ بھی پابندی لگائی جا رہی ہے کہ کم فلانا آئے گا فلانا نہیں آئے گا۔ تو جج صاحب نے اجازت دے دی کہ نہیں یہ صحافیوں کو بھی سب کو بلایا جائے، اور جیو پہ بڑے مہربان تھے وہ کہ جیو کا رپورٹر کہاں ہے اس وقت، پتہ نہیں کیوں، کون سی بات ہے، کیا خاص بات ہے، بہرحال انہوں نے کہا۔ دوسری طرف ان کو یہ باقاعدہ آرڈر دے دیا گیا کہ بیٹوں سے باتیں کرائیں، لیکن جیل حکام نے کہا کہ جب بھی ہم رابطہ کرتے ہیں تو بیٹے رسپانس نہیں دیتے، فون نہیں اٹھاتے۔ اب یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو یہ بہترین سے ایک بہانہ ہے ان کی طرف سے، لیکن بہرحال یہ ساری چیزیں اگر حکم ہے یا عدالت ہے اور جیل اجازت دیتی ہے تو پھر ہونا چاہیے۔ اب اگلی بات جو ہے وہ کرتے ہیں یہ کہ قاضی کی رخصتی سے بہت سی امیدیں وابستہ کر لی ہیں، لیکن جب کہ ابھی پتہ ہے آپ کو کہ ایک مسئلہ یہ بھی چل رہا ہے کہ ابھی آئینی ترامیم آ جائیں گی، قاضی کو ایکسٹینشن مل جائے گی، قاضی بلکہ سب کو 3 سال آگے مل جائیں گے، اور منصور علی شاہ بنیں گے چیف جسٹس، لیکن ابھی نہیں، 3 سال بعد بنیں گے۔ تو یہ ساری باتیں بھی چل رہی ہیں۔ اب انہی حوالوں سے پھر وہ شاہ صاحب کی ہاں کی ہوئی ہے، وہ منصور علی شاہ کی۔ منصور علی شاہ سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جناب بات ہی کوئی نہیں ہے، ایک سوال کہ جی پارلیمنٹ کا حق ہے آئین بنانا، قانون بنانا، ترمیم کرنا، سب کچھ حق ہے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں کریں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے، جو وہ بنائیں گے، کیونکہ ان کا حق ہے قانون بنانا، آئین بنانا، ترمیم کرنا۔ لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں جی نہیں، ہم تو نہیں کرنے جا رہے۔ اور یہاں تک کہ ایک سوال ہوا ہے ان سے ایوان صدر میں، اعظم نذیر تاڑ جو وفاقی وزیر قانون ہے، ان سے کہا گیا کہ جناب وہ مشترکہ اجلاس بھی بلا لیا تو آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مشترکہ اجلاس میں کوئی بل کوئی ترمیم نہیں آتا، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ایسا نہیں ہوتا، وہ اسی طرح ہی آئے گا جو طریقہ کار ہے ہوگا۔ اور جو پبلک ممبر ڈے پہ جو نور عالم صاحب نے جو ترمیم پیش کی ان کی ذاتی ہیں، پبلک ایک پرائیویٹ ممبر کی حیثیت سے انہوں نے کی ہیں، ان کی پارٹی سے ان کے رابطے ہوں گے، سب کچھ ہوگا، اور وہ اس کا ہم حمایت کریں گے۔ لیکن دوسری جانب ہم کئی بل ایسے ہوں گے جس پہ ہم حمایت نہیں کریں، حکومت حمایت نہیں کرے گی، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے، حکومت کا اپنا موقف ہوگا، ان کا اپنا موقف ہوگا۔ اسی طرح اسی بات پر وہ رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں
کہ نہیں ہم کرنے ہی کچھ نہیں جا رہے، جبکہ منصور علی شاہ کہنے ٹھیک ہے ہاں بالکل صحیح ہے کریں، آپ کا حق ہے، اور ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے وہ تشریح کر سکتی ہے، اسے ختم نہیں کر سکتی پارلیمنٹ کا بنائی ہوئی چیزوں کو۔ تو رانا ثناء اللہ ہوں یا خواجہ آصف ہوں یا اعظم نذیر تارڑ ہو، یہ ابھی تک مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی ایسی ترمیم نہیں لا رہے جس کا شور شرابہ ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پہ جو ہے نا ایک عمران خان کا ایک اور بڑا شور ہے، وہ ہے چانسلر کا، آکسفورڈ کا چانسلر کا الیکشن۔ اس پہ متوالا بھی بڑے گرم ہیں، اور وہاں پہ جناب رٹ بھی کر دی اور کہا جناب یہ تو بندہ ہی ٹھیک نہیں، تسی انہوں الیکشن لڑنے کی اجازت کے ساتھ دے رہے ہو، تو قیدی ہے، وہ تو کرپٹ ہے، وہ تو فلانا۔ پہلے ہی میں نے آپ کو ویلاگ میں بتایا دیجیے کہ ایک یہ مہم چل رہی ہے، حالانکہ اس کی مہم کو اتنی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک برانڈ بھیجنا آتا ہے عمران خان کو، تو عمران خان نے خبروں میں رہنے کے لیے یہ کام دکھایا۔ اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ وہ چانسلر بنے نہ بنے، ان کے لیے کوئی اتنا بڑا اعزاز نہیں، ایک وزیر اعظم رہ چکا اس کے لیے چانسلر کیا۔ لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ برطانیہ سے الیکشن جب وہ لڑے تھے اس میں خبروں کے عنوان بنے اور لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوں اور بات چیت ہو کہ جناب بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، تو چانسلر کا الیکشن جیتے ہارے کچھ بھی ہو اس کی بات نہیں ہے، لیکن اصل میں خبروں میں رہنے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، اور مت والے ان کے پیچھے لگ گئے کہ جناب نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں ایسا ہونا، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی اتنی کہ نہیں جی ایسا نہیں ہونا، اس کی کیا مخالفت ہے، لڑ لے اگر لڑ سکتے ہو جائے تو اس میں کیا مسئلہ ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم جا کے مطلب ہوتے میئر بھی بن جائے تو تانوں سانوں کی فرق پڑتا ہے، وہ تو اس کی مرضی ہے، لیکن اس کو مسئلہ بنا لیا۔ چلیں بہرحال اب یہ سارے معاملات جو ہیں، اب بات آ گئی 8 ستمبر کے جلسے پہ۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں، یعنی مخبری کھا رہی ہیں فضائیں جو اسلام آباد کی کہ جناب وعدہ ہوا ہے علی امین گنڈا پور سے کہ یہ کامیاب بھی کرائیں گے جلسہ، اور یہ جلسہ ہوگا بھی، آپ پورے زور شور سے کریں۔ لیکن دوسری جانب ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان نے بھی آج جوڑ دیا ہے کہ میڈیا سے بھی کہا کہ جناب آپ بھی جا کے تشہیر کریں اور قوم کو کہیں باہر نکلیں، اور یہ آخری موقع ہے فارم 47 والی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے، باہر آ جائے اور بڑا زبردست ہونا چاہیے۔ لیکن جتنا وہ زور دے رہے ہیں لگ رہا ہے کہ یہ قبل از وقت سارا شور مچا رہے ہیں صرف اس لیے تاکہ پتہ لگے کہ بڑا ہونے والا تھا نہیں ہو سکا۔ چانسز یہی ہیں، کیوں کہ وہ جو فیلڈ کورٹ مارشل ہو رہا ہے نا فیض حمید صاحب کا، اس کے رزلٹ بھی جب تک آ سکتے ہیں، کیونکہ جو کورٹ مارشل جب ہوتا ہے اس میں زیادہ دیر نہیں لگتی، ان کا اپنا ایک سسٹم ہے اس کے تحت، اور اس میں کے تانے بانے بھی عمران خان صاحب کی طرف جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ معاملات اور حالات ہی بدل جائیں اس وقت تک 8 ستمبر تک، تو شور مچا لیں جتنا مرضی، انتظامات کر لیں، چندہ مہم بھی شروع ہو گئی ہے کہ جناب فنڈز بھی چاہیے، پارٹی کے لیے بھی چاہیے، جلسے کے لیے بھی چاہیے، لیکن ابھی کوئی چیز فائنل نہیں لگ رہی کہ ہو بھی سکے گا کہ نہیں ہو سکے گا۔ حالات ایسے ہی ہیں، عمران خان کے گلے شکوے اپنی جگہ، ان پر سختیاں اپنی جگہ ہو رہی ہے۔ وہ جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھا، ڈپٹی جیلر جو تھا محمد اکرم جو غائب ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو اغوا کرا لیا گیا ہے، اور وہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اور اب بھی اگر کوئی بات میرے بچوں سے بات کرانے کی کوشش کرے گا تو اس کو بھی ہٹا دیا جائے گا۔ لوگوں کو روز ہٹایا جا رہا ہے، جان بوجھ کے مجھے مارنے کی بھی کوشش، ہر قسم کی وہ بات کر رہے ہیں، یعنی انہیں اپنا برانڈ بیچنا آتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں چورن، میں کہتا ہوں نہیں، وہ برانڈڈ ہے، عمران خان کا اپنا ایک برانڈ ہے اور وہ بکتا ہے، اور وہ بک رہا ہے، دکھتا ہے تو بکتا ہے، وہ دکھ رہا ہے اور بک رہا ہے، تو اس کے لیے وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں اور لوگوں کو وہ اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو میں باہر نہ ہوتے ہوئے بھی پورا مکمل خبروں میں بھی ہوں اور باہر بھی ہوں اور قیدی بھی ہوں۔ اچھا ایک اور بات سے انہوں نے یو ٹرن لیا کہ وہ جو کہا تھا نا کہ روپوش غائب لوگ سامنے اپنی گرفتاریاں دے دیں، میں نے صبح ویلاگ میں بھی یہ کہا تھا، تو اس سے انہوں نے کہا نہیں میں نے یہ کہا ہی نہیں، حالانکہ انہوں نے میڈیا کی موجودگی میں بھی کہا، اور جو اپنی ان کی ویب سائٹس وغیرہ جو ہیں پی ٹی آئی کی اس پہ بھی خبر چلائی گئی اور پورے قومی میڈیا پہ بھی وہ چیزیں چلیں، لیکن اب انہیں کہہ دیا نہیں میں نے یہ نہیں کہا، مجھے پتہ ہے اگر روپوش سامنے آ گئے تو جناب ان کو بھی جیلوں میں ڈال دیا جائے گا، ان کے ساتھ بھی وہی سختیاں ہوں گی جو میرے ساتھ ہو رہی، ان کے ساتھ بھی ظلم و تشدد ہوگا، لہٰذا میں نے یہ نہیں کہا، یعنی اس کی تردید کر دی۔ تو پاجی یو ٹرن سب تو بڑی صلاحیت ہے، ہو سکتا ہے کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، تو یہ معاملات اس طرح چل رہے ہیں اور ابھی اسی طرح چلیں گے، لیکن اگست اب اختتام کو جا رہا ہے، اپنا عروج دکھا کے بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں، اور جو باقی رہ گئی ہیں وہ ستمبر میں آنے کو تیار کھڑی ہیں۔ کوئٹہ میں جو بڑی بیٹھک کوئی بڑا اجلاس اس میں فیصلہ ہو گیا کہ جناب جڑا جس طرح راضی ہو اس طرح راضی کرنا ہے، جڑا ڈنڈا جنہاں دا پیر ہے انہوں نے ڈنڈے نال کرنا ہے،
اور جنہوں نے گل بات نال راضی ہونا انہوں نے گل بات کرنا، مطمئن کرنا ہے. تو یہ فیصلہ بھی وہاں ہو گیا ہے. تو کیوں کہ دہشت گردی سے نجات حاصل کرنی ہے. پاکستان پرامن ملک ہے اور اس کا امن قائم ہوگا تو یہاں بیرونی سرمایہ کاری بھی آئے گی، یا معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی اور سیاسی استحکام بھی ہوگا. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے ریکویسٹ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.